بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہادیہ ای میگزین کی پوری ٹیم کی جانب سے عید الفطر کی مبارکباد قبول فرمائیں۔ عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک۔ الحمدللہ ماہ رمضان المبارک ایک مرتبہ پھر ہماری زندگیوں میں آیا، اور اس ماہ مبارک میں الحمدللہ ہم نے روزے رکھے۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ جو کچھ بھی ہم نے اس ماہ مبارک میں ہم نے یعنی عبادات کی ہیں، اور جو ہم نے روزوں کے ذریعے سے جو ہم نے ٹریننگ حاصل کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آئندہ 11 مہینے ہم اس جو ہم نے ٹریننگ حاصل کی اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا احساس ہمارے ذہنوں میں رہے، ضبط نفس ہمارے اندر آئے، ہم اپنے آپ پر کنٹرول کرنے والے بنیں، اور عبادات کے سلسلے میں جو شغف ہمارے اندر پیدا ہوا تھا ہم اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے بعد کے 11 مہینوں میں بھی ہم ان تمام چیزوں پر پوری طرح کاربند رہیں، اور اس سلسلے میں جو بھی کوتاہیاں رہ گئی ہوں، کوتاہیاں ہو گئی ہوں، اللہ تعالیٰ محض اپنے رحم و کرم سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم نے ان دنوں میں عبادت کی ہیں اس کا بہترین اجر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ یعنی جو ہم اب عید الفطر منا رہے ہیں اس سال بھی اور پچھلے سال بھی، ہم وبا کے درمیان میں رمضان المبارک آیا اور گزر گیا اور ہم نے عید بنائی۔ اس سال بھی جو ہے وبا کے درمیان میں ہماری عید ہو رہی ہے۔ یہ جو دوسری لہر آئی ہے اس میں بہت زیادہ اموات ہوئی ہیں، بہت زیادہ جانیں یعنی اس میں ختم ہوئی ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اس وبا میں، اس بیماری سے جو لوگ جوجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو شفائے عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے، اور جو اس وبا کے درمیان میں جن کی اموات ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ ہم نے اس وبا میں بہت سارے لوگوں کو ہم نے کھویا ہے۔ اب اس دوران میں اب ہماری جو سماج کی اور معاشرے کی جو صورتحال ہو گئی ہے اس سلسلے میں ہمیں کچھ غور کرنا ہے۔ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ اب یعنی ہماری جو سماج اور معاشرے کی جو صورتحال ہو گئی ہے اس پر قابو پانے کے لیے، ان حالات کو بہتر بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دوران میں جتنی بھی اموات ہوئی ہیں تو بہت سارے بچے یتیم ہوئے ہیں، بہت ساری عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، اور کئی خواتین کا بھی انتقال ہوا ہے۔ تو ہم اس سلسلے میں جائزہ لیں، اور جائزہ سب سے پہلے ہم کو اپنے خاندانوں کا لینا ہوگا کہ یہاں ہمارے اپنے خاندان میں ایسے کتنے یعنی بچے ہیں جو یتیم ہوئے ہیں، اور جو عورتیں ہیں یا مرد ہیں جو یعنی بیوہ ہوئے ہیں، اس سلسلے میں ہم کو غور کرنا ہوگا، اور ان کی کفالت ہم خاندان کے اندر رہتے ہوئے ہم کیسے کر سکتے ہیں، خاندان کے دوسرے افراد کو بھی ہم ساتھ میں لے کر ہم کیسے ان کی کفالت اور ان کی ضروریات کو ہم پوری کر سکتے ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ کیونکہ جو یعنی قرآن مجید میں ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے کہ یتیماً ذا مقربہ، یعنی وہ ہمارے رشتہ دار جو یتیم ہو گئے ہیں، جو ہمارے قرابت دار ہیں، ان کی کفالت کرنا، ان کی مدد کرنا، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دوہرا اجر ملے گا۔ ایک تو یتیم ہے اور دوسرے رشتہ دار ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم سب کو کوشش کرنی ہے، ہم سب اپنی اپنی جگہ پر اس بات پر غور کریں کہ ہمارے اپنے خاندان میں کون کون اس صورتحال سے دوچار ہیں، اس پر ہم غور کرتے ہوئے اپنے خاندان والوں کے ساتھ مل کر ان کی ضرورتوں کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اسی طرح سے ہمارے محلے میں اور پڑوس میں رہنے والے ہمارے جان پہچان کے افراد، ہمارے تحریکی افراد، تو یہ جتنا بھی ہمارا حلقہ ہے ہم اس حلقے تک یعنی غور کر کے دیکھیں کہ ایسے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی افراد ہیں، ایسے کتنے بچے ہیں جو یہ سارے پرابلمز کا شکار ہوئے ہیں، ہم ان کو کیسے قابو پا سکتے ہیں، اس پر ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں ہم سب کو غور کرنا ہوگا۔ ساتھ ہی ہمیں اس بات کی طرف بھی توجہ دینا ہے کہ کونسلنگ کا کام بھی ہمیں کرنا ہے، کیونکہ آج یہ جو وبا سے، کورونا کی وبا سے جو گزر رہے ہیں، اس میں بہت زیادہ ایک نفسیاتی الجھن کا لوگ شکار ہیں، ڈر اور خوف کا ماحول ہے۔ تو ہم اس سے کیسے ہم لوگوں کو اس ڈر اور خوف کے ماحول سے ہم نکال سکتے ہیں، کیسے ہم ان کی کونسلنگ کر سکتے ہیں، اس پر ہم کو غور کرتے ہوئے کونسلنگ کے کام کو بھی ہمیں انجام دینا ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری خواتین اور ہمارے معاشرے میں ایک معاشی بدحالی بھی آئی ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے
وہ لوگ جو روزمرہ یعنی کام کیا کرتے تھے اور روزمرہ جو ہے اپنی ضروریات کو پورا کرتے تھے، ایسے لوگ بہت زیادہ پریشان حال ہیں۔ تو ہم ان کی پریشانیوں کو کیسے دور کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں ہم غور کریں۔ ساتھ ہی کچھ چھوٹی چھوٹی جو گھریلو صنعتیں بنی ہوئی ہیں ہمارے اطراف میں ہیں، تو ہم اپنی ضروریات کی چیزیں ہم ان سے لینے کی کوشش کریں۔ برانڈڈ چیزوں کے چکر میں ہم نہ پڑیں، بلکہ ایسے ضرورت مند افراد سے ہم کچھ چیزیں لیں گے تو ہم جو ہے ان کی بھی ایک طرح سے ہم اس طرح مدد کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس بات پر بھی غور کریں کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف بھی ہماری توجہ ہو۔ آج یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسکولز وغیرہ سب جو بند ہیں، تو بچوں کی ہم کیسے ہم تربیت کر سکتے ہیں، بچوں کے ترقی کے لیے ہم کیا ہم کس طرح سے ایک ٹائم ٹیبل بنا کر ہم اپنے بچوں کی تربیت کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، اور اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ دوسرے بچوں کی بھی جو ہے تعلیم و تربیت کی طرف ہم کو توجہ دینا ہوگی۔ تو یہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہمیں اس دوران میں جو ہے ہمارے سامنے آئے ہیں، تو ہم کو غور کرنا ہوگا اور اس پرابلمز کو، ان مسائل پر ہم کیسے قابو پا سکتے ہیں۔ ہم کو ہر ایک کو انڈیویجول بھی سوچنا ہے اور اجتماعی سطح پر بھی سوچنا ہے کہ ہم کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم سب کو ایک لاہ عمل بنانا ہوگا اور اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہوئے اس پرابلم سے، اس مسائل میں جو ہم لوگ گھرے ہوئے ہیں، اس پر قابو پانے کے لیے ہم کیا کیا کوششیں کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں ہم سب کو سوچنا اور غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کا جلد از جلد خاتمہ کر دے